بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروگرام آج کی بات ذکر ہے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے حضرت غازی عباس علمدار کا۔ حضرت غازی عباس علمدار جو کہ وفا کا پیکر تھے، تو شہادت کا ذکر ہے ان کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں یہی دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے بار بار یہ کہا کہ عباس حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے اور تو اس علی کا بیٹا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، بلکہ ایک غلام کی طرح حسین کی خدمت کرتے رہنا۔ جو حسین کہے عباس وہی کرنا۔ پس 10 محرم الحرام کے دن جب ہر شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے اور بار بار نواسۂ رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے اس غلام کو بھی اجازت دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، یہاں صبر کا امتحان ہے۔ پس جیسے ہی حضرت عباس امام حسین سے مل کے باہر آئے تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزے لیے جناب کے قریب آئیں اور کہنے لگیں چچا عباس میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے پہلے بی بی سکینہ کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھوں میں حالی مشکیزے کو دیکھا اور فرمانے لگے اے میری آقا زادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو میں ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ پس پھر بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر حضرت امام حسین کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا چچا کو اجازت دیں وہ نہر سے پانی لے کر آئیں۔ حضرت حسین نے حضرت عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور بی بی سکینہ اور عباس سے فرمایا جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن زینب اجازت دیتی ہے تو پھر تم چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ غازی عباس غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا اے میری آقا زادی اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عباس حکم کرو۔ غازی عباس رو کر کہتے ہیں اے رسول اللہ کی نواسی خیمے میں 3 دن سے پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ میدان میں جا کر پانی بھر لائے۔ غازی عباس کی یہ بات سن کر بی بی زینب زارو قطار رونے لگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری آقا زادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی اے زینب کہ کوفہ اور شام کی گلیوں میں تجھے بے پردہ کر کے رسیوں سے باندھ کر پھرایا جائے گا۔ میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ لیکن آج میں اپنے بابا کی وہ بات سمجھ گئی، میں قیدی بھی بنوں گی اور لوگ مجھ پر پتھر بھی برسائیں گے۔ پس جیسے ہی اجازت ملی غازی عباس اپنا مشکیزہ لیے نہر کی طرف بڑھ گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شیر کی طرح حملہ کرتے ہی یزیدی فوج دور بھاگنے لگی اور حضرت عباس بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنے لگے۔ غازی عباس علمدار نے مشکیزے میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا تو پھر خیام کو دیکھا۔ معصوم علی اصغر اور سکینہ کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا آپ کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا
اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں اور آپ نے بھی پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے میں پانی پی لوں؟ پہلے آپ پانی پئیں پھر میں پیوں گا۔ پس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، غازی عباس رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے، جب تو اپنے آقا سے پہلے پانی نہیں پی سکتا تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن سے پیاسے ہیں، میں کیسے ان سے پہلے پانی پی سکتا ہوں؟ اس کے بعد غازی عباس نے جیسے ہی مشکیزیں بھر کر خیموں کی طرف بڑھنا چاہا تو شمر اور عمرو بن سعد نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، کچھ بھی ہو جائے بس خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے تو کچھ سپاہی چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیرنے لگے۔ غازی عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ یزیدی فوج غازی عباس کا نشانہ لے کر تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح وہ پانی بی بی سکینہ تک پہنچا سکیں۔ تیروں کی بارش میں غازی عباس آگے بڑھتے رہے۔ کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا جس سے غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ کسی ظالم نے پھر سے چھپ کے وار کیا جس سے غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ حضرت عباس مشکیزے کو منہ سے پکڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ تیروں کی بارش آپ کے جسم پر ہو رہی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تیر آپ کے جسم پر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگا۔ مشکیزے میں تیر لگنے سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا تو خیمے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، میرے مولا، مجھے معاف کر دیں۔ اتنے میں کوئی ظالم غازی عباس کے سر پر وار کرتا ہے اور حضرت عباس اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پہ نیچے گر جاتے ہیں۔ وہاں جب یہ منظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نہر کی طرف بڑھ گئے۔ حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، مولا مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی مگر اپنی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس، میرے اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس علمدار فرماتے ہیں، مولا آپ کے غلام نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج آپ کا یہ غلام آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، عباس میرے بھائی حکم کرو۔ حضرت عباس نے کہا، اے میرے مولا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج جب میں اس جہاں کو چھوڑ رہا ہوں تو میری یہی خواہش ہے کہ میں آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بہا ہے۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تو میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے کہ آپ کا غلام آپ کو کبھی یہ تکلیف نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ پس حضرت امام حسین نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے حضرت امام حسین کی زیارت کی اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عباس، میری بھی ایک خواہش ہے، ساری زندگی تو مجھے مولا حسین، آقا حسین کہہ کر بلاتا رہا، آج تم بھی مجھے بھائی پکارو۔ جناب عباس مدینے کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں، اے میری ماں، مجھے معاف کرنا، یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ پس پھر جناب عباس اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ یزید کی فوج خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور جب کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ سوار کیا جاتا ہے۔ جب غازی عباس علمدار کا سر کاٹ کر نیزے پہ سوار کرتے ہیں تو ان کا سر آہستہ سے نیچے کی جانب گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو گئی کہ سب سر نیزے پہ کھڑے ہیں تو یہ کیوں نہیں بلند ہوتا؟ امام سجاد سے پوچھنے لگے
امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، چچا عباس، یہ ظالم پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر کیوں نہیں نیزے پہ سوار ہو رہا؟ حضرت عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا، میری آقا زادی بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھ دو۔ پس پھر حضرت عباس علمدار کے سر کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ باندھا گیا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جو دین اسلام کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتے گئے اور صبر کرتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ عباس فخر ساکی کوثر کا نام ہے، عباس زور بازوئے حیدر کا نام ہے، عباس عنبر بنی ہاشم کا قمر ہے، عباس فاطمہ کی دعاؤں کا ثمر ہے، عباس جان شبر و شبیر ہے واللہ، عباس شیر زینب دلگیر ہے واللہ، عباس کاروان حسینی کا علمدار، عباس ہر حسینی کا مشکل میں مددگار، ہر حسینی کا مشکل میں مددگار۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ نگہبان۔